کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی اسٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دوستوں کی روٹین تھی روز رات کو ڈنر کے بعد کسی نہ کسی ایک دوست کے گھر جمع ہونا۔ یہ بھی 2021 کے دسمبر کی نارمل رات تھی جب ہم سب اپنے دوست حسیب کے گھر نارتھ کراچی میں جمع ہوئے تھے، لیکن میرا بیسٹ فرینڈ یوسف اس دن نہیں آیا تھا۔ بس اس نے میسج کیا تھا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل سو کین ناٹ جوائن، مطلب یہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جوائن کر سکتا۔ میرا ارادہ تھا کہ گھر جانے سے پہلے یوسف سے ملتا ہوا جاؤں گا، سو حسیب کے گھر سے میں ڈائریکٹ یوسف کے گھر کی طرف نکلا۔ شارٹ کٹ کی نیت سے میں شاہراہ نور جہاں کی طرف سے نکلا، جس کی وجہ سے محمد شاہ قبرستان والا راستہ درمیان میں آنا تھا اور یوسف کا گھر نارتھ ناظم آباد میں تھا اور میں نارتھ کراچی سے آ رہا تھا۔ قبرستان کی طرف سے آنا جانا روٹین میں تھا، لیکن اس رات 11 بج گئے تھے اور دسمبر کا سناٹا الگ۔ وہاں سے گزرتے وقت میں ایک دم ہی بہت انکمفرٹیبل ہو گیا۔ خیر اللہ اللہ کر کے راستہ ختم ہوا، لیکن بے چینی ابھی بھی تھی۔ ابھی یوسف کی گلی میں انٹر ہونے ہی لگا تھا کہ بالکل سٹارٹ میں ہی یوسف PMT پول کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں اس کو دیکھ کے وہیں رک گیا اور اس کا حال چال پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، کوئی بیمار وغیرہ کچھ نہیں، لیکن اس کا وے آف رسپونڈنگ خاصا مشکوک تھا، جیسے وہ بہت چپ چاپ سا ہو اور بس کھڑے کھڑے میرے ہی سوالوں کے آنسر دے رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے کہا کہ چل ہوٹل چلتے ہیں۔ میں اسے پہلے اسے منع کرتا کیونکہ میں گھر جانے کے لیے آلریڈی لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ میری بائک پر پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ میں نے سوچا شاید اداس ہو، تو بائک سٹارٹ کی اور واپس قبرستان والے راستے کی طرف موڑ لی۔ ان سب کے دوران میری بائک ایسے ہیوی تھی جیسے یوسف 3 بیٹھے ہو۔ ابھی ہم روڈ کے مڈل میں ہی تھے کہ بائک بالکل ہلکی ہو گئی، جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں فوراً گھبرا کر بریک لگا دیا اور جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، بلکہ پورے روڈ پر کوئی نہیں تھا سوائے میرے پسینے چھوٹ چکے تھے اور میں جیسے ہی بائک سٹارٹ کرنے کے لیے آگے موڑ کر واپس کیا تو میری جان نکل گئی۔ ایک بہت بھیانک چیز میرے سامنے تھی جو دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے آج تک نہیں نکال سکا۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا، میں ہل تک نہیں سک رہا تھا۔ میری جان نکلنے کے قریب تھی کہ اسی وقت میرے ذہن میں جھٹکا ہوا کہ میں حافظ ہوں، اور اس وقت میں نے بہت مشکل سے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس چیز کی گرفت میری گردن پر ہلکی ہونے لگی، لیکن وہ پھر بھی میرے سامنے تھی۔ میں نے فوراً کک ماری اور پڑھتا گیا۔ اس کے آگے میں کیسے روڈ تک پہنچا، وہ چیز کب تک میرے سامنے تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ یہ کہانی احمد نے ہمیں بھیجی تھی اور یہ واقعہ احمد کے اپنے بھائی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ کہانی احمد کے بھائی کی اپنی زبانی آپ سب کے سامنے رکھی ہے۔ آج کی دوسری کہانی سلمیٰ کی ہے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ روزانہ رات 3 سے صبح کے 5 بجے کے درمیان کئی سال باقاعدگی سے میرے کمرے کی الماری یا دروازہ اس زور سے بجتے ہیں کہ سویا ہوا شخص بھی سن کر بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ میں تو پھر جاگ رہی ہوتی ہوں،
اپنے گھر سمیت جس بھی گھر یا ہوٹل میں ٹھہروں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ محترم یا محترمہ نے تو میرے سونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میں تقریباً رات 3:30 بجے لیپ ٹاپ پر آفس کا کام مکمل کر رہی تھی اور کمرے کی لائٹ بند تھی، جس کی وجہ سے سوائے میرے لیپ ٹاپ اسکرین کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے میری ایڑی پر ایسا دباؤ پڑا جیسے کسی نے اپنی شہادت کی انگلی زور سے میری ایڑی پر دبائی ہو۔ میں نے فوراً اپنی ٹانگ پیچھے کی اور موبائل کی روشنی سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے، مگر رات کے اس پہر میری چٹکھنی لگے دروازے سے کسی نے اندر داخل ہونا تھا۔ حفاظت کی دعائیں پڑھ کر خوف دور کیا، لیکن مزے کی بات ہے یہ محض میں نے نہیں، میرے گھر والوں نے، خصوصاً میرے کمرے میں بیٹھنے یا رات بسر کرنے والوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کمرے پر کسی چیز کا قبضہ ہے اور یہ اس کا یہاں سے آپ کو بھگانے کا طریقہ ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ اگر مجھے نکالنا ہی ہوتا تو ابھی تک شادی کر کے اپنے شوہر، بچے اور ساس کی صورت میں چند بھوتنے پال رہی ہوتی۔ لہٰذا یہ سوال تو سلیبس سے ہی آؤٹ ہے، لیکن ذرا معاملے کی سنجیدگی کو سمجھا جائے تو یہ صرف میرے کمرے تک نہیں بلکہ ہر جگہ ہی پہنچ جاتی ہے۔ اب تک کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، مگر پھر بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب پڑھنے اور سننے کے بعد اپنے اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس بہن کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔